بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تعس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا فصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم تنتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم نہیں ہو کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر، حتی تقیموا التوراۃ، جہاں تک کہ تم قائم کرو تورات والانجیل اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور اسے جو نازل کی گئی الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور ضرور بضرور بڑھائے گا، کثیرم بہتوں کو، من ان میں سے بہتوں کو، ما انزل الیک من ربک، وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، یعنی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا وہ ان کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا. فلا تعس علی القوم الکافرین، اور نہ ہوں آپ
غمگین یا مایوس غمگین نہ ہو کافر لوگوں کے لیے، کافر قوم کے لیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جو عمل کی جو عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم، تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا، یقیناً ہم نے لیا، البتہ یقیناً ہم نے لیا، میثاق، پکا عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے، الیہم، ان کی طرف، رسلا، بہت سے رسول ہم نے بھیجے، کلما، جب بھی، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، جب بھی آیا ان کے پاس، جاءہم، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، بما، اس وہ لے کر، لا تہوی، جو نہیں، تہوی، جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں آتا، جو ان کو پسند نہیں آتا ان کے نفسوں کو، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، و فریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو یعنی بہت سے کو انہوں نے قتل کیا، وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہوں نے جانا، اللہ، کہ نہیں، تکون فتنۃ، کہ وہ نہیں فتنے میں ڈالے جائیں گے، یا ان سے بات کچھ نہیں ہوگی، فعمو، پر وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ، پھر اللہ نے مہربانی کی ان پر، یا معاف کیا ان کو، علیہم، انہیں، ثم، پھر عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، کثیر من، ان میں سے اکثر، ان میں سے بہت زیادہ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، جنہوں نے کہا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، وقال المسیح، جب کہ کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، انہو، بے شک وہ، من یشرک، جس نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، پس یقیناً، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، علیہ، اس پر، الجنہ، جنت کو، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ، اور ٹھکانہ ہے اس کا، النار، آگ، وما للظالمین، اور نہیں للظالم، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ثالثو، تیسرا، ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، وما من الہ، اور نہیں من الہ، کوئی الہ، الا الہ واحد، سوائے اس الہ واحد کے کوئی الہ نہیں، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہیں باز آتے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، اما اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پر ضرور پہنچے گی ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، پہنچے گی، الذین، ان کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، پہنچے گا ان کو دردناک عذاب، افلا، پس کیوں نہیں، افلا، کیوں نہیں، یتوبون، وہ توبہ کرتے، اللہ، اللہ کی طرف، رجوع کیوں نہیں کرتے، وہ یستغفرونہ، اور اس سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بل مسیح ابن مریم، اور نہیں مسیح ابن مریم، الا، مگر، رسول، ایک رسول، قد خلت، یقیناً گزرے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، رسول، بہت سے رسول، امہ، اور اس کی ماں، صدیقہ ہے، وہ دونوں یا کلانی، وہ دونوں کھاتے ہیں، طعام، کھانا، انظر، دیکھو، کیف ننبئ لہم الآیات، کیسے ہم
ہم بیان کرتے ہیں آیات کو ان کے لیے، ثم منظور پھر دیکھو انا یؤفکون وہ کس طرح پھرائے جا رہے ہیں یا بہکے جا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اس کی ما لا جو نہیں یملک اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ضرعون کسی نقصان کا ولا نفع نہ ہی کسی نفع کا، کیا تم ان کی بات کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں تمہارے لیے کسی نقصان و نفع کا؟ واللہ اور اللہ ہی ہے هو السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم تم نہ غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق بالناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا احواء اور نہ تم پیروی کرو احواء خواہشات کی یا بدعات کی، قوم اس قوم کی قد ضلوا جو بہک گئی گمراہ ہو گئی من قبل اس سے پہلے، وَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرم بہت سو کو، وَضَلُّوا اور پھر گمراہ ہو گئی عن سواء السبیل سب سوائے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئی۔ یہ تو تھی اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں مختصر سے۔ تو یہ بنی اسرائیل سے ان سے پہلے میں نے پڑھا کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم تو رات پہ عمل کرتے ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر سے تمہیں رزق دیتے، یعنی تو رات پر عمل کرتے تو تمہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یعنی دین پر تم کچھ دین پر ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ ان اللہ لا یہدی قل یا ایھا الکتاب لستم نہیں ہو تم کسی چیز پر، یعنی تم کسی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل، یعنی جو آسمانی اور وما انزل الیکم من ربکم اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف سے تمہارے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، جب تک تم اس پر قائم نہیں کرو گے، یعنی اس کے احکامات کو نافذ نہیں کرو گے، اس کے مطابق چلو گے نہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ان کے تمام ان کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر تمام کتاب جو نازل کی ہے ان پر ایمان یعنی لانا لیا ضروری ہے۔ ان کا عمل اگر تم نے نہیں کیا اور ان کتابوں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی شریعت کے مطابق چلو، مطلب یہ کہ پورے طور پر ان کتاب پر عمل نہ کرو گے تو تمہاری نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ تمہاری کوئی دینداری ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے۔ اب یہی ایسے تھا ہماری بھی آپ سمجھ لیں تو یہی ہم پہ یہی نافذ ہوتا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی جڑ بنیاد ہے نہیں جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کریں گے۔ ہمارے ہے نا قرآن کو جس طرح ان کو کا حکم دیا گیا تو رات اور انجیل کو نافذ کرو قائم کرو، تو اسی طرح ہمیں بھی حکم دیا ہے اللہ یعنی اگر ہم ہمارے لیے پڑھیں جس طرح ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس آیت کو اگر پڑھا جائے تو اس طرح ہوگی یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل قرآن یا قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم نہ قائم کرو قرآن کو اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تم پر، یعنی یہ ہمارے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے تھی اور ہمارا بھی یہ حال ہے۔ اللہ تبارک کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں، لیکن ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی ہماری کوئی حیثیت ہے، ذلت خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے، ہر طرف سے ہم پر یہ الغار ہے، نہ کوئی ہماری عزت ہے، نہ کوئی وقار ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ ہم کتنی تعداد میں اربوں ہیں مگر دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک تم قرآن کو قائم نہیں کرو گے تو اس کی طرف سے تو آپ کو مزید یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ قرآن جو ہے وہ نافذ کرنا، اللہ نے جو قرآن اتارا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے طور پر اس کو نافذ بھی کیا جائے اور اپنے طور پر اس کو عمل بھی کیا جائے، دونوں چیزیں۔ تو اسی طرح
قرآن جو ہے وہ وہی جلی، یعنی کہ وہ قرآن وہ ہے جو ظاہر ہے، وہی وہ ہے جو ظاہر ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی، یعنی کہ خفیہ طور پر یہ تو وہی آتی تھی جو پڑھی نہیں جاتی، مگر احکامات ملتے تھے، جیسے پڑھتے ہیں ہم نے نماز کے احکامات ہیں، وضو کے احکامات ہیں، جیسے ہم نے پچھلے دن پڑھا اذان کے ہیں کہ کس طرح اذان دی جائے گی، جتنے احکامات بعض ہیں کہ زکوٰۃ کا ہے، جو بھی چیزیں اسلام جو اللہ نے بتا دی اس طرح کرنا ہے، پھر تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، تو وہ کہلاتی ہے وہی خفی۔ اس کے ذریعے جو احکامات ملتے تھے وہ سنت رسول ہے، وہ سنت رسول، تو اس کا ظہور بھی وہی ہے۔ تو جب تک تو ہم یہ مطلب یہ کہ ہم قرآن اور سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اس کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یا اہل القرآن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں خطاب دیا، ایک حدیث میں آتا ہے یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، وَاتْلُوهُ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، من آناء اللیل والنہار، رات کو اور دن کو، وافشوہ، اور اسے عام کرو، تغنوہ، اور اسے خوش الحانی سے پڑھو، تدبروا ما فیہ لعلکم تفلحون، اور اس پر تدبر کرو تو تم فلاح پاؤ گے۔ یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ اہل قرآن، یعنی جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اس کے پڑھنے والے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، اس کو پڑھو، اس کو بس رکھ دو، اوپر رکھ دو، نہ کہ جب اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کو پڑھو رات کو بھی دن میں بھی، اور جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن کے حق جیسے ہم نے پڑھے ہیں اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو اور دوسروں کو بھی اس کے متعلق بتایا جائے، تو دوسروں کو بھی ترغیب دی جائے، تو یہ قرآن کا حق ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ تم پھر فلاح پاؤ گے، ورنہ ہمارا حال وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، اور ہوگا کیا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان لوگوں پر جن کے دلوں میں ہم نے پڑھا ہے کجی ہے، جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، پھر ان کو جو کچھ پڑھے گا پھر اس میں ان کو اضافہ ہی ہوگا، اس کو اس میں اس کے سرکشی میں اضافہ ہوگا، ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ جیسے پڑھا نا جب بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کی طرح سے شفا اور رحمت ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو لوگ خسارے کے سوا اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی، ظالم کو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو جو اس پہ ایمان نہیں لاتے اور اس کو دھیان نہیں دیتے، پھر وہ اس میں سرکشی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور یہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ غم نہ کریں کافر لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو آپ کی قوم ہے جو کافر جو ایمان نہیں لاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوا کرتے تھے، کیونکہ اب یقینی بات ہے کہ نبی جو ہوتا اپنی امت کے حق میں نہایت شفیق رحیم ہوتا ہے، لہٰذا قوم کے عذاب کا تصور سے اس سے بہت صدمہ ہوتا ہے۔ پھر آپ خصوصاً جب کہ لوگ اپنی برادری میں بھی ہوں، جس طرح کے مکہ کے لوگ بنی اسماعیل سے تھے، تو لازمات ہے کہ رنج و صدمہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب قریش کے بارے میں سورہ یونس اور سورہ ہود میں عذاب کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند اور غمگین رہے، اسی تشویش کی وجہ سے آپ کے بالوں میں کچھ بال ان کے سفید بھی ہو گئے۔ اس وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں یعنی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان میں ان دو صورتوں میں ایسا لگتا تھا کہ اندازہ ایسا تھا کہ جیسے مہلت ختم ہو گئی اور عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، زیادہ مایوس نہ آپ پریشان ہو۔ پھر یہ آیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور صابی ہو گئے اور نصارا، من آمن باللہ، جو لایا ایمان اللہ پر اور آخرت پر، جس نے عمل صالح کیے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہے، سورہ نمبر 62 میں۔ اس میں لوگ سے دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید نجات کے لیے ایمان رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حالانکہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنے والوں کے لیے بہت واضح ہے، اولئک هم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہ لایا جائے اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ تمام صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی دعوت
بار بار آئے، قدم قدم پر دعوت دی گئی ہے، تو اس لیے استثنا کوئی جواز رہتا ہی نہیں ہے کہ جس کی کوئی نیت میں فطور ہو تو وہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکال لے گا کہ دیکھیں اس میں کہاں لکھا ہوا کہ رسالت پر ایمان لوانا کہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا تو وہ کتنے عمل کرے، کتنے نیک عمل کرے، آخر تو یقین بھی رکھے، مگر وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، اور یقیناً ہم نے پکا عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، یعنی بہت سے رسول بھیجے۔ رسول سے مراد ہے کہ ہم نے بہت سے نبی بھیجے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ نبی کی جگہ پہ رسول استعمال ہوا، کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو رسول تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آئے، اور بہت سے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھیجے، اور ان سے پکا عہد بھی لیا کہ تم یہ کام کرو گے، جیسے پڑھتے رہے بہت سارے عہد لیے گئے۔ اگر ہوا کیا، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، کلما جاء رسول بما لا وطن، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی مرضی کے خلاف آیا، تو وہ کیا انہوں نے فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون، بہت سے کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بہت سے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وحاسبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، یعنی کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ وعمو، اور وہ اندھے ہو گئے، یعنی وہ بالکل ہی ہر چیز کو سننے، بالکل دیکھتے کوئی چیز کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وَسَمُّوا كَثِيرًا وَسَمُّوا، اور پھر وہ بہرے بھی ہو گئے، یعنی اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اس کی وجہ ان کو جو اندھے اور بہرے جب ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی کسی چیز پر ان کو یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی بات میں مانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب کس کی شکل میں؟ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے مسجد اقصیٰ کو جلا دیا، اموال لوٹ لیے، ان کے اکثریت کو غلام اور لونڈی کہتے ہیں، 6 لاکھ لوگوں کو، شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کو غلام بنا کے لے گیا، بابل لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بخت نصر سے ان کو نجات دی، علاقہ دقاف دیا۔ ثم تاب اللہ، پھر اللہ نے مہربانی کی ان پہ، علیہم، ان پر، ثم عمو، مگر پھر وہ ویسے کے ویسے ہو گئے، ان کی دن بدن حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو پھر وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی، بلکہ ان کے حساب سے تو انہوں نے اپنی طرف سے تو قتل کر ہی دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور رومانیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ، اور رومانیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کر دیا، رومے آئے اور پھر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو یہ ان کا پھر حالت یہ ان کی کہ یہ پہلے بھی ایسا ہوا، پھر انہوں نے کیا۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں اس سے خوب واقعہ دیکھنے والا ہے۔ پھر ان کے جو ان کا جو ایمان اپنا رکھا وہ انہوں نے کفر کی جو باتیں کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ یقیناً انہوں نے کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی رسول ہے، ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کہ وہ مسیح کو ہی کہتے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں، انہی کی شکل میں دنیا پہ آ گیا۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا اور وہ دونوں متحد ہو گئے، اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ یقیناً انہوں نے کفر کیا، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی کہلوا دیا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، اور ربکم، اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کی عبادت کرنے والا ہوں، تو عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو ان کا انہوں نے اپنا ایک طور پہ بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کا بڑا انہی کی طرح کا نظریہ ہے کہ وہ بھی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سے کیا کہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، وہ دونوں ایک ہی، احد بھی وہی ہے، احمد بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شرک سے بچائے، کھلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھلا شرک ہے،
اور پھر دوسری شرک کیا ہے جو آگے چلے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا، تو جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، پہلے بار بار پڑھ چکے، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، اس پر بالکل جنت، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہر بندہ جنت میں جا سکتا ہے مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حرام کر دی ہے، جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو نہیں بخشے گا، ہر گناہ بخش دے گا، آپ زمین سے آسمان تک گناہ لے آؤ معافی مانگ لو، اللہ معافی مانگنے سے شرک بھی معاف ہو جائے گا، اگر اس نے معافی نہیں مانگی اور ویسے مر گیا تو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی، بار بار بتایا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی غیرت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، جس نے شرک کیا وہ ضرور جہنم میں ہی جائے گا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، وما اواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار، نہ ہی کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہودیوں عیسائیوں کے دوسرا جو نظریہ انہوں نے لیا ہوا تین میں سے تین، کیا انہوں نے تین الہ بنا لیے، اللہ کو بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، ان کی ماں کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بھی یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تین ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام، ان کا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ان کے الوہیت کی تردید میں تین، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ان کی تردید فرمائے، وما من الہ الا الہ واحد، کوئی نہیں الہ سوائے اس کے جو الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو جس کے بعد کوئی اختیار ہو یا کوئی الہ ہو، لم ینت، اور اگر باز نہیں آئے تو پھر یقولون، پھر ان کے اس چیز کے کہنے پر مسن اللہ جن کا فرو، وہ لوگ ان ضرور پہنچے گی یا ضرور ان کو آئے گی مصیبت، ان لوگوں نے کفر کیا، کیا آئے گا عذاب علیم، جن میں اگر اس سے باز نہ آئے عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا یا ان کو بھی اللہ ماننا یا تین میں سے تین ماننے سے باز نہ آئے تو ضرور بضرور انہیں پہنچے گی، مسن، ہم نے پڑھا نا لام اور نون تشدید والا تھی، ضرور بضرور پہنچے گی ان لوگوں کافروں کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا، افلا یتبون، تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اللہ، اللہ کی طرف، اور بخشش کیوں نہیں مانگتے، جبکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، پھر بھی کیوں نہیں مانگتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں سوائے رسول کے، ہم نے پڑھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم نے پڑھی کہ اس میں کہا گیا کہ وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہی بات یہاں ان کے لیے فرمائی گئی ہے، والمسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ رسول ہے، قد خلت، یقیناً گزرے ہیں، من قبل، ان سے پہلے، رسول، بہت سے رسول، امہ صدیقہ، یعنی یہ ان کی تردید بتائے گی کہ الہ ہونے کے یہ وہ بھی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں، تو کوئی الہ کیسے ہو گئے؟ دوسرے کہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ، یار وہ ماں بھی ہے، یعنی ہم تو جنے گئے ان کی ماں بھی ہے، دوسرے صدیقہ کہ ان کی ماں ہے تو صدیقہ ہے، صدیقہ بہت بڑا رتبہ ہے، جیسا آپ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہی ہے، خواتین کو، عورتوں کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی لیکن انبیاء کے بعد دوسرا سب سے بڑا درجہ ہے صدیقہ اور صدیقین کا، اس میں بہت سی چھوٹی حیثیتیں انہیں ملی ہیں، جیسے ہماری امت کی صدیقۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی صدیقہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ابو بکر صدیق مردوں میں ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ بھی صدیقہ ہے، اسی طرح سیدہ مریم بھی صدیقہ ہے، یعنی صدیقہ ہے تو وہ سچی ہے، یعنی کہ ان پہ کوئی لعنت، وہ سچی ہے، تو یہ ہے، تو صدیق یعنی کہ یہ رسول جو بندے بھی ہیں، ان کی ماں بھی ہے وہ صدیقہ، اور تیسری دلیل کیا دی ہے، کانا یا کلانے تھا، اور دونوں کھانا کھاتے ہیں، لیکن الہ ہوتے تو ان کو کھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے، دونوں ماں بیٹا بشر ہے، انسان ہے، اور سارے انسانی بشر کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، اور بھی ضروریات جو بھی ہر انسان کی تھی ان کے پاس ہیں، تو نہ ہی وہ الہ نہیں، وہ انسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات کو تمہارے لیے، پھر بھی تمہارے سمجھ نہیں آئی، سب منظور کرنا تو یوں فکون، پھر دیکھو کہ یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کہاں پھرائے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، کہاں پھرائے جا رہے ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قل لا تعبدون، کہہ دیجیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کی، ما لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، ضر ولا نفع، کسی نفع و نقصان کی وہ کوئی اختیار رکھتے ہی نہیں، تو تم ان کی بھی آپ عبادت کرنے جا رہے ہو، تو اس کی کم سے کم عبادت کرے جو تمہارے کو نفع نقصان کا تو اختیار رکھتا ہو، مگر یہ ایسے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی عبادت کیے جا رہے ہیں جن کے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں سوائے اللہ کے، واللہ هو السمیع، اور وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، پہلے کچھ کہیں کہ دین میں غلو نہ کرو، یعنی حد سے زیادہ نہ بڑھو، کسی کا جس کا درجہ ہے وہیں پہ رہو، اس کو زیادہ آگے نہ بڑھو، غیر الحق بغیر حق، ولا تتبعوا، اور نہ تو اتباع احواء قوم، اس قوم کی قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئی، یعنی یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں اور عقیدت میں وجہ سے جو کچھ بنا دیا، انہیں الہ بنا دیا، پھر انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ سارے ان کو عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے یہ بناتے تھے، یہ سراسر مبالغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیثیت بتا دی، وہ مسیح ابن مریم رسول ہیں، اللہ کے رسول، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، مگر ان کو محبت میں اور عقیدت میں کیا سے کیا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دینا یا الہی بنا دینا، یہ ساری مبالغہ رہی ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ لوگ کرتے ہیں، تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جب ان کو بڑی محبت، اور وہ بھی پھر محبت میں اتنے پہنچتے کہ ان کو بھی بہت زیادہ اونچا درجہ دیتے ہیں، حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے جان مبالغہ نہ کرو، میں وہی ہوں، میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو مبالغہ رہے جو انسان کو حقیقت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، چراتے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، اور پھر وضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سو کو، دوسروں لوگوں کو گمراہ کیا، وان سوار، فضلوا، اور پھر گمراہ ہو گئے، اور ان سواء السبیل، اور راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اگر وہ پیروی کرو گے خواہ کسی ایسے قوم کی جو ان کے خواہشات کی ان کے مطابق اگر چلو گے تو خود بھی گمراہ ہوئے، نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، اور پھر وہ سب گمراہ ہو گئے سیدھے راستے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر اس سے جو شخص بھٹک گیا اس سے، تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا ٹھکانہ معاون جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور تھوڑا سیدھا قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عقیدہ شرک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، بدعت انسان کو شرک میں لے جاتی ہے، تو بدعت کا مطلب سنت کے خلاف، تو سنت میں نہیں ہو، آپ نے اپنی طرف سے بنا لی، سنت کے خلاف کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے اور بدعات سے بچائے جو کہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے،